شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور ہمیں ایک کچھ توقع ہے کہ ہماری معاشی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو انہوں نے اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ کا نام دیا، جو کہ میرے خیال میں کہ ٹرننگ پوائنٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہاں یہ البتہ ہے کہ کرائسس سے شاید ہم تھوڑا سا نکل جائیں. لیکن انہوں نے اور بھی بہت اہم باتیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 75 سال سے پاکستان میں جو عام لوگ ہیں وہ پس رہے ہیں اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی. پھر انہوں نے کہا کہ جو بھی پالیسیز بنائی گئی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے اور قرضے لے، اور وہ قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ایک آسٹیرٹی میجرز لے کے آ رہے ہیں جس میں کہ جس کا بوجھ جو ہے وہ ایلیٹ کلاس پر ہوگا. اب یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک اہم بات ہے یا ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کو ہمیں مانیٹر کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں تک انہوں نے درست بات کی ہے، کیونکہ یہ یا اس میں وہ کتنی سچائی ہے یا وہ کتنے سنسیئر ہیں اس میں. کیونکہ ایلیٹ کلاس کی مراعات جب تک نہیں ختم کی جائیں گی تب تک ہم اسی چکر میں رہیں گے کہ لون پہ لون لیتے رہیں گے اور اپنے خرچے جو ہیں وہ خود ہم پورے نہیں کر سکیں گے. اس پہ ہم ابھی بات کریں گے کہ وہ کیا مراعات ہوں گی. پھر انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کا اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا، جو کہ صحیح بات ہے. اچھا، اب یہ جو ہوا ہے سارا کچھ آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ کرائسس سچویشن سے نکلنے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے کہ حالانکہ ہم ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی خوشی کے شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تھوڑی سی سالڈ یا بہتری کی طرف جائے گی. لیکن اصل میں جو انہوں نے بات کی کہ ایلیٹ کلاس پہ آسٹیرٹی میجرز جو ہیں وہ لاگو ہوں گے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور وہ کیا ہونے چاہیے ہماری نظر میں یا میری نظر میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کے الیکٹڈ آفیشلز ہیں اور جو ان الیکٹڈ آفیشلز ہیں، ان کو جو سرکاری پیسے سے، ٹیکس کے پیسے سے جو مراعات دی جاتی ہیں ادر دین دیئر سیلری، وہ سب سے ختم ہونی چاہیے، کرٹیل ہونی چاہیے. اس میں چاہے ججز ہوں، چاہے جرنیل ہوں، چاہے بیوروکریٹس ہوں، یا آپ کے پارلیمنٹیرینز ہوں، آپ کے سینیٹرز ہوں، وہ سب کے سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں. ان کے بڑے بڑے گھر جو ان کو ملے ہوئے ہیں، جس کی مینٹننس تک، بجلی کے خرچے تک جو ہیں وہ سرکاری پیسے سے جاتے ہیں. ان کی گاڑیاں ہیں، ان پہ ڈرائیور ہے، اس میں پیٹرول کا خرچہ ہے، یہ سارے سرکاری خزانے سے جہاں جہاں بھی دیے جاتے ہیں. اس کو بند ہونا چاہیے. اور وہ یہ گاڑیاں صرف یہ نہیں کہ وہ ان کے سرکاری کاموں کے لیے استعمال ہوں، اس کے لیے یہ ذاتی کاموں کے لیے، مطلب ان کی فیملیز کے لیے، ان کو بچوں کو اسکول لانے لے جانے، بیگمات کی شاپنگ کے لیے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس سب کو بند ہونا چاہیے. اب پھر یہ جو پلاٹ دینے کا ایک نکل چکا ہے، ایک فیشن ہے یا ایک ہمارے ٹرینڈ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے پلاٹس دینے ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں، چاہے وہ کوئی ججز ہوں، جرنیل ہوں، بیوروکریٹس ہوں، اور جو ان کو مطلب زمین کو اس طرح سے تحفے کے طور پہ عنایت کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے. پھر حکومت کے جو ادارے ہیں، جو آپ کی جو جن کو پبلکلی اونڈ انٹرپرائزز کہتے ہیں، وہ ان کو آپ نے سیاسی بھرتیوں کا یا سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا بند ہونا چاہیے. اس کی مینجمنٹ جو ہے ایفیشینٹ ہونی چاہیے تاکہ ان کا کوئی فائدہ ہو. یہ نہیں کہ آپ نے ان کو پہلے بالکل ہی ناکارہ کر دیا، اس کے بعد اونے پونے آپ نے پرائیویٹ لوگوں کو بیچ دیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے پھر بھی آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے، پھر بھی آپ روتے رہتے ہیں. کیونکہ جن چیزوں کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا اس سے پاکستان کی معیشت ہمیں تو نہیں لگتا کہ بہتر ہوئی ہے. مطلب آپ نے بینکوں کو، آپ نے بہت سی چیزوں کو پرائیویٹائز کیا ہے، لیکن کیا اس سے عام لوگوں کی حالت بہتر ہوئی ہے؟ آپ صرف جی ڈی پی کو اور صرف اکنامک انڈیکیٹرز کو نہیں دیکھ سکتے. اگر بینکوں کو پرائیویٹائز کیا ہے اور ان کی ایفیشنسی بہتر ہوئی ہے تو اس کا پروفٹ بینکوں کو ہی جا رہا ہے. مطلب بینکس جو ہیں وہ پروفٹ بنا رہے ہیں، لیکن کیا ملک کو، کیا عوام کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا کرائٹیریا ہونا چاہیے کوئی بھی ہم جب قدم اٹھاتے ہیں.
تو اس کے علاوہ جو بڑے بڑے آپ کے بزنسز ہیں، کارپوریشنز ہیں، آپ کے بزنس مین ہیں، ویمن ہیں، جو بھی ہیں، جن کے اوپر جن کو ٹیکس کی سبسڈی دی جاتی ہے، وہ ختم ہونی چاہیے. ان کی جہاں ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اکنامک جو انٹرپرائزز ہیں وہ ایسی ہوں گی کہ جس کو حکومت کی پروٹیکشن چاہیے، لیکن وہ اس کا کرائٹیریا صرف ایک ہونا چاہیے کہ کیا ملک کو اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں. اس کے علاوہ جو ایمنسٹی سکیمز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل ختم ہونی چاہیے، جو کہ ایک کالے دھن کو سفید کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے اس ملک میں. پھر جو ٹیکس ہے اس کو سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ٹیکس کے نظام کو سمپلیفائی کرنے کی اور سٹیزنز کے لیے، شہریوں کے لیے اس کو فرینڈلی بنانے کی ضرورت ہے. ایف بی آر کو آپ نے وکٹمائز کرنے کا طریقہ نہیں، مطلب ذریعہ نہیں بنانا. ایف بی آر کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ٹیکس کے حصول کا جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کا کام ہے، آسان بنانا ہے. یہ نہیں کہ اس کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا جائے کہ اس کا برڈن جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہو صرف جو ٹیکس دیتے ہیں، اور پھر ان کو یہ انسینٹیو ہو کہ وہ کسی نہ کسی طرح پیسے دلا کے تو وہ اپنی جان چھڑا لیں اس ٹیکس دینے کی لائبلٹی سے. اور جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کا جو ایک بہت ہی ہر دفعہ بات ہوتی ہے اور اس پہ بڑی بحث بھی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں کیا گیا. وہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ بہت سے جو طاقتور لوگ ہیں، بہت سے جو امیر کبیر لوگ ہیں، اس کا اس سے کلیش ہوتا ہے. مطلب ایگریکلچر انکم پہ پراپرلی ٹیکس نہیں لگتا، ایکسپورٹرز پہ کچھ جو ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے ان پہ فکس قسم کا ٹیکس ہے. مطلب بہت سے ایسے، یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات اور مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک نان فائلر کی کیٹیگری ہے. مطلب یہ کہ آپ یہ ڈکلیئر کر دیں کہ میں نے ٹیکس نہیں دینا، مجھ سے جو بھی جہاں بھی میرا ڈیلنگ ہوگی، فائنینشیل ڈیلنگ ہوگی، وہاں میں تھوڑے بہت زیادہ پیسے دے دوں گا یا دے دوں گی، لیکن میں ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتی. یہ میری ثوابدید ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک ہے جس میں کہ اس طرح سے لوگوں کو چوائس دی ہو کہ آپ ٹیکس فائلر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ ایک کیٹیگری ہے جس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر جو ہے ایک ایمنسٹی سکیمز کا اس ملک میں ایک رواج چلا ہوا ہے، جس میں کہ آپ امیروں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کالا دھن اگر آپ نے سفید کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا ٹیکس دے دو، اس پہ 3%، 5% ٹیکس لگا کے وہ آپ ہمیں دے دو، اور باقی جو ہے وہ آپ ڈکلیئر کر دو تو وہ آپ کا سفید ہو جائے گا. مطلب یہاں پہ کالے دھن کو سفید کرنے کے وہ قانونی طریقے ہیں جس کا کہ عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا، بیکاز اس کی جو بات ہوتی ہے وہ ملینز اور بلینز میں ہوتی ہے. عام لوگوں کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ ملینز اور بلینز میں صفر کتنے ہوتے ہیں. مطلب ان کو شاید یہ پتا ہوگا کہ 100 لکھیں تو ایک کے بعد 2 صفر آتے ہیں، 1000 لکھیں تو ایک کے بعد 3 صفر آتے ہیں، لاکھ لکھیں تو اتنے آتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب ملینز اور بلینز میں بات چلی جاتی ہے تو عام لوگ ایون آئی کین ناٹ کمپریہینڈ کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ کیسے ان لوگوں کے پاس آتا ہے. تو یہ وہ پیسہ، وہ اپنا جو کالا پیسہ ہے وہ یہ سفید کراتے ہیں حکومت سے قانونی طریقے سے. یہ ختم ہونا چاہیے اس وقت. اور پھر جب یہ سارا کچھ ہو جائے، یا اس کے سائملٹینیسلی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں پوری معیشت کا رخ بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی اورینٹیشن بدلنی ہوگی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ معیشت کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نظریے پہ آپ کا جو اگلا لاعمل ہوتا ہے وہ اس پہ طے ہوتا ہے. تو معیشت کا صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کی جی ڈی پی کتنی بڑھ رہی ہے، گروتھ کتنی ہے، آپ کی جو کارپوریشنز ہیں، بینکس ہیں، جو آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ کتنا ترقی کر رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عام لوگوں پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، کیا عام لوگ خوشحال ہو رہے ہیں، کیا غربت ختم ہو رہی ہے، کیا ملک میں تعلیم اور صحت کا معیار جو ہے وہ اچھا ہو رہا ہے، کیا لوگوں کو انسانوں کی طرح ایک خوشحال زندگی گزارنے کی اپرچونٹیز مل رہی ہیں یا نہیں. یہ جب تک ہماری معیشت کا محور جو ہے وہ عام لوگوں کی خوشحالی نہیں ہوگی، ہم ادھر ادھر صرف نمبرز کی باتیں کرتے رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
تو اس کے لیے ہمیں جو ریاست ہے اس کو اپنا معیشت میں کردار ادا کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فری مارکیٹ اکانومی کو یا جو منڈی کی معیشت ہے آپ اس کو وہ کہتے ہیں نا شتر بے مہار کی طرح آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں اور آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس سے لوگوں کی بھلائی ہوگی, اس سے لوگوں کو خوشحالی ملے گی, اس سے ملک ترقی کرے گا. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں اس وقت ثابت ہو چکا ہے کہ جو آپ کا جو نیو لبرل اکانومی ہے, کیپٹلسٹ اکانومی ہے, جو پوری دنیا میں اس سے انیکوالٹی زیادہ ہو رہی ہے, لوگوں کی مشکلات کم ہو رہی ہیں, دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو رہی ہے. ہمیں اس کو بند کرنا ہوگا, اس پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہوگا, اس پہ قدغن لگانی ہوگی. اس کے لیے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ریاست کو انڈسٹری لگانی ہوگی, انڈسٹریلائزیشن کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, پالیسیز بنانی ہوں گی. اسی کی وجہ سے ہمارا جو امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس ہے وہ کم ہوگا, لوگوں کو روزگار ملے گا, سکلز ٹریننگ ملیں گی اور اس سے ہم ایک بہتری کے راستے پر چلیں گے. اسی طرح ریاست جو ہے اس کو ذمہ داری لینی ہوگی کہ وہ عام لوگوں کی بنیادی ضروریات جو ہیں اس کو وہ اس کی ذمہ داری لے. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک میں کہ اگر کوئی معذور ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی اپاہج ہے یا کوئی بھی ایسا شخص ہے وہ کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا یا کام نہیں کر سکتی, اس کے جو بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ہمارا جو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اچھا, جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جو کہ لانگ ٹرم میں جس کا ہمیں ڈیویڈنڈز لانگ ٹرم میں ملیں گے لیکن اس کو ابھی سے شروع کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرنا ہے. یہ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ ہیومن کیپٹل انڈیکس ایک پیمانہ ہے یا ایک معیار ہے جس سے آپ یہ جج کرتے ہیں کہ کسی ملک میں اس کے جو لوگ ہیں ان میں جو صلاحیتیں ہیں, ان میں جو قابلیتیں ہیں, ان میں جو پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے اور وہ کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے. تو پاکستان انفارچونیٹلی اس وقت سب سہارن افریقہ کے جو ممالک ہیں اس کے لیول پہ ہے. پاکستان کا ہیومن کیپٹل انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 0.41 ہے, جبکہ نیپال کا 0.49 ہے, بنگلہ دیش کا 0.46 ہے اور یہ جو خطہ ہے اس کا ایوریج جو ہے 0.48 ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کتنا پیچھے ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بچپن سے لے کے مطلب بچوں سے لے کے نوجوانی تک اور پھر اس کے بعد لوگوں کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ پہ, ان کی ایجوکیشن پہ, ان کی ہیلتھ پہ, ان کی جاب کریشن پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی, کوئی ایک جامع پلان نہیں بنایا گیا. آپ صرف لیپ ٹاپ اسکیمیں دے کے, آپ صرف کچھ اسکالرشپ پروگرام کر کے یا کچھ اسکول اچھے بنا کے آپ اس کا مداوع نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک جامع پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اور اب جب ہم وہ کریں گے جو کہ آپ کو ورلڈ بینک نے کہا کہ اگر پاکستان اپنا ہیومن کیپٹل ڈیولپ کر لے اور پھر اس کو استعمال کرنے کے بھی طریقے بنائے, مطلب یہ کہ لوگوں کو جابز بھی اویلیبل ہوں, لوگوں میں جو صلاحیتیں ہیں اس کو استعمال کرنے کے ان کے پاس راستے کھلے ہوں, تو پاکستان کا پر کیپٹا جی ڈی پی میں 144% سے زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کرنے سے ہم صرف جی ڈی پی پہ میں نہیں بات کرتی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی زندگیاں کتنی خوشحال ہو جائیں گی, نوجوان آپ کے جو ہیں وہ کتنے ان میں ہمت بڑھے گی, آپ کا برین ڈرین کم ہوگا, لوگ خوشی سے کام کریں گے. دیکھیں جاب جو کرنا ہوتا ہے نا, جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں اس کا صرف میرے خیال میں اس کا صرف مقصد اگر پیسہ کمانا ہو یا اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ ہمیں تھوڑا بہت مطلب یہ کہ مل جائے گا, ہمارا فائنینشلی گزارا ہو جائے گا, یہ مقصد نہیں ہوتا کسی بھی جاب کا. اصل میں جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو گاڈ گیون جو قدرتی جو خدا نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, جو کیونکہ ہر انسان میں مختلف ہوتی ہے,
اس صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنے سامنے آپ کے راستے ہیں، کتنے مواقع ہیں، اور آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ قومیں اسی سے بنتی ہیں۔ تو جب تک ہم اس پہ فوکس نہیں کریں گے، پاکستان لانگ ٹرم، اور میں بات کر رہی ہوں 20 سال، 25 سال، 50 سال بعد کی، کہ پاکستان کے لیے صرف یہ ایک راستہ ہے۔ اس ملک میں، اس دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس کوئی قدرتی وسائل نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے ہیومن کیپٹل کے بل بوتے پہ انہوں نے ترقی کی ہے۔ پاکستان تو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور یہ ہم پہ خدا کا آپ سمجھ لیں کہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سارا کچھ دیا ہے۔ لیکن جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے جو ہمارا نظام ہے اس ملک میں، جو پالیسی میکرز نے بنایا ہے، جو آپ کے جو ادارے ہیں جو یہ قانون بناتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور اس کی وجہ سے اس وقت جو ہم دنیا میں جو ہمارا مطلب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، بہت ہی یہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر میں کوئی نہیں دیکھ رہی کہ 100 سال جب ہم اپنی سالگرہ منائیں گے تو ہمارے پاس اس وقت یہ آپشن ہے کہ کیا ہم ان ممالک میں شامل ہوں گے جو ابھرتی قوتیں ہیں، جو کہ امید کی کرن ہے، جو ان سے بھی چھوٹے ممالک ہیں، یا پھر ہم یہیں پہ کھڑے ہوں گے، یا اس سے بھی ہماری حالت خراب ہوگی۔ یہ ہمارے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ ہمارے سامنے سوالات ہیں جن کے اگر ہم نے جواب صحیح دیے تو ہم اوپر نکل جائیں گے، ہم دنیا کے ممالک کی جو بڑے ممالک ہیں ہم ان کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، نہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو اب اس کی ذمہ داری، اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس وقت 2 لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک پرائم منسٹر ہیں آپ کے شہباز شریف صاحب، اور دوسرے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیر۔ اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ آرمی کا کیا کام ہے سیاست میں یا معیشت میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اصولی طور پہ یہ بات صحیح ہے کہ شاید نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں پاکستان آرمی اس ملک میں ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اور اس سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیے بغیر، اس سٹیک ہولڈر کو ساتھ لیے بغیر، ساتھ چلے بغیر اس کے آپ نہیں کر سکتے۔ نہ آپ اس سے ٹکر لے سکتے ہیں، نہ لینی چاہیے۔ پاکستان کے اداروں کو آپس میں مل کے کام کرنا چاہیے، اور جب یہ ہوگا، جب جمہوریت مضبوط ہوگی، اور وہ صرف تب ہوگی جب عام لوگوں کو، جیسے میں نے ابھی کہا کہ عام لوگوں کے لیے معیشت میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کو، اسی طرح سیاست میں بھی عام لوگوں کے لیے راستے کھولنے چاہیے، تاکہ عام لوگ، گراس روٹ سے لوگ جو ہیں وہ سیاسی ارینا میں قدم رکھ سکیں، اور ان کو فیوچر لیڈرز کے طور پہ ڈیولپ کرنا، یہ بھی ہمارے سیاستدانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف چند لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کرنے پہ قابض ہوں، اور وہ اس پہ یہ چاہیں کہ صرف میری مرضی کے فیصلے ہوں گے یا ہمارے طبقے کی مرضی کے فیصلے ہوں گے، اور وہ عام لوگوں کو اس فیصلوں سے نکال دیں، ان کی آواز اس میں شامل نہ ہو، تو جمہوریت نہ کبھی مضبوط ہو سکتی ہے، نہ ادارے جو ہیں وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں گے، نہ پاکستان جو ہے وہ مزید ترقی کرے گا۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، نہ صرف پرائم منسٹر کے لیے، نہ صرف چیف آف آرمی سٹاف کے لیے، بلکہ اس ملک کے عام لوگوں کے لیے۔ کیا آپ تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے جو فیصلے ہیں ان میں آپ کی آواز شامل ہو؟ اس کے لیے آپ سیاسی دھارے میں آئیں، اس کے لیے آپ لیڈرشپ آپ لیں، اور برابری پارٹی پاکستان آپ کو یہ لیڈرشپ دینے کو تیار ہے۔ کیا آپ اس کے لیے ریڈی ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال آپ کے پاس ہے، اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ تو آپ سوچیں سمجھیں اور برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں۔ اگر یہ چینل پسند ہے، یہ ویڈیو پسند ہے، تو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔